اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ صلی اللہ اسید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بنی سلمہ قبیلے کا ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، کیا میں اپنے ماں باپ سے ان کے انتقال کے بعد بھی حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 4 حسن سلوک ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہو: ان کی جنازے کی نماز، ان کے لیے دعا اور استغفار، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، وہ صلہ رحمی جو صرف ان کی وجہ سے ہو، ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ یہ الفاظ زائد کیے ہیں کہ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنی پاکیزہ بھلائیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر عمل کرو۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کا سلسلہ ان کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس کی خدمت کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ کے راستے میں ایک دیہاتی سے ملاقات ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سلام کیا۔ جس گدھے پر خود سوار تھے اس پر اسے سوار کر لیا اور اپنے سر سے عمامہ اتار کر اسے دے دیا۔ ابن دینار کہتے ہیں، ہم نے انہیں کہا، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا فرمائے، یہ دیہاتی کام پر بھی اکتفا کر جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اتنا مہربان ہو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کا باپ میرے والد یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بہترین بھلائیوں میں سے ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت رکھنے والوں سے بھی صلہ رحمی کرے۔ یہ ہے اسلام، یہ رشتوں سے محبت کرنے کا دین ہے، یہ محبتوں کا، چاہتوں کا دین ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں مدینہ طیبہ آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کچھ مال دیا۔ فرمانے لگے، جانتے ہو میں نے تمہیں یہ کیوں دیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کو یہ پسند ہو کہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی قبر میں صلہ رحمی کرے، اسے چاہیے کہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ میرے والد اور تمہارے والد کے درمیان اخوت اور محبت ہوا کرتی تھی، اس لیے میں نے پسند کیا کہ میں اسے نبھاؤں۔ یہ ہے دین اسلام، قبر کے اندر بھی والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دینے والا دین، جہاں سے جانے کے بعد ہی، اس جہان سے جانے کے بعد بھی والدین سے حسن سلوک کا حکم دینے والا دین۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ایک دعا ہے جو ایک بچہ اپنے والدین کے لیے کرتا ہے کہ وہ 40 برس کا ہو جاتا ہے۔ 40 برس کا ہو جانے کے بعد اسے خیال کس چیز کا ہے؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاها۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں اور جو نعمتیں تو نے میرے والدین کو دی ہیں، اور میں ایسا نیک عمل کروں جس کی وجہ سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین سے نیک سلوک ان کی خدمت سے بھی ہو سکتا ہے، ان کے لیے دعائیں کر کے بھی، ان کے دوستوں سے صلہ رحمی کر کے بھی۔ والدین کے لیے دعائیں قرآن کریم میں بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار، جس دن اعمال کا حساب ہونے لگے،
مجھے، میرے والدین اور سب ایمان لانے والوں کو بخش دینا۔ یہ حسن سلوک کا ایک اور انداز ہے۔ والدین کے لیے حساب کتاب کی آسانی کی دعا مانگنا۔ اسی طرح سورہ نوح کی آیت نمبر 28 میں یہ دعا ملتی ہے، ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہوا، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب تک والدین اس جہان میں ہیں تب بھی ان کے لیے دعا کرنا ہے، اور جب جہان سے چلے جائیں تب بھی ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھے۔ یہ ہے وہ حسن سلوک جو اسلام چاہتا ہے، ان کے ساتھ نیک سلوک روا رکھا جائے۔ پھر آپ دیکھیے، ہر انسان کے ساتھ دو طرف رشتے ہیں، اوپر کی طرف بھی اور نیچے کی طرف بھی۔ جو حسن سلوک کرنے والا ہے وہ اپنی اولاد کے حق میں بھی بہتر ہے، کہتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے، بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہاں ایک خاص بات ہے، والدین کا حق شناس بن کر ایک انسان خدا شناس بنتا ہے۔ یہ ہے والدین کے توسط سے اپنے مالک کا حق پہچاننا۔ دعا کے اتنے حصے میں جو بات نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ ایک صالح فطرت رکھنے والا انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اپنی ذات پر محسوس کرتا ہے، شکر ادا کرنا چاہتا ہے، توفیق اپنے رب سے مانگتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے والدین پر کیے جانے والے احسانات کو بھی محسوس کرتا ہے، اور پھر ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس سے رب راضی ہو جائے۔ یہ ایک صالح انسان کی سچی تصویر ہے۔ یہ ایک ایسے دل کی دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پورا شعور حاصل ہے۔ اس کو سمجھ ہے کہ میرے رب نے مجھے کن نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں کا سلسلہ اس نے کہاں سے محسوس کرنا شروع کیا۔ پیچھے، بہت پیچھے، جب وہ نہیں تھا، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جو احسانات ہیں ان کے سلسلے کی کڑی میرے والدین سے ملتی ہے۔ والدین کے توسط سے ایک انسان اپنے مالک کا حق پہچاننے لگتا ہے اور اپنے مالک کا اطاعت گزار اور وفاشار بنتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی رحمتوں کا مستحق ہے۔ فرمایا، یہی لوگ ہیں، ہم ان سے سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ جنت والوں میں ہوں گے سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے۔ بات بڑی گہری ہے، چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، ذکر کر لیں، دعائیں مانگ لیں، اگر والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ جتنا جی چاہے صدقہ و خیرات کر لیں، جتنی بڑی بڑی نیکیاں کر لیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک پہلی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے اور اپنی اولاد کی اصلاح کرنے والے ہوں، ہم ان کے بہترین اعمال قبول کرتے ہیں، پھر ان کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول بنتا ہے، اور ان کی برائیوں سے درگزر کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ان کے اعمال میں چھوٹی موٹی برائیاں ہوں تو ان سے ہم درگزر کرتے ہیں، یہ جنت والوں میں شامل ہوں گے، فی اصحاب الجنہ۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جزائے اعمال حسنہ کی بنیاد پر ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اچھی جزا ملے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اچھے اعمال کرنے والے اور جنت کے اصل مستحقین کے ساتھ یہ لوگ جا ملیں گے۔ وعدہ صدقی، سچا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یقین کر لیں۔ الذی کانوا یوعدون، اس سچے وعدے کے مطابق بھی ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ یعنی یہ وعدہ کیا تو دنیا میں گیا ہے لیکن پورا آخرت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ یہ ایک طرح کا کردار ہے، ہم نے دیکھا، لیکن انسانوں کا ایک چہرہ نہیں،
ایک طرح کے لوگوں کے دنیا میں نہیں ہوتے، والدین تو وہی ہیں، لیکن دوسری طرح کے افراد بھی دنیا میں موجود ہیں جو والدین کو اپنی جنت نہیں دوزخ کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے یہی دھمکی دیتے رہتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں۔ اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں تیری بربادی ہو، ایمان لے آ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی قصوں کے سوا کچھ نہیں، یہ دوسرا کردار ہے کہ والدین مومن اور بیٹا نافرمان ہے۔ سب سے پہلے وہ بیٹا کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ والدین کی نیک روش کا، ان کی نیکی کا انکار کرتا ہے، اور اس کا رویہ کیسا ہے؟ درخت ایک جارح کی طرح قابل نفرت انداز میں اپنے والدین سے مخاطب ہوتا ہے، اور الفاظ کیا ہیں؟ اف تک نہ کر دیا تم نے، اف تنگ کر دیا تم نے، یعنی کہ محسوس کرتا ہے کہ بار بار مجھ سے کہتے ہیں اف تنگ کر دیا تم نے، یعنی اگر والدین کو کسی نے کہا اف تو یہ والدین کو نہیں کہا، اس نے تو پورے دین کا انکار کر دیا، پورے دین کے مزاج کو خراب کر دیا۔ جو والدین کے ساتھ مخلص نہیں وہ در حقیقت دیندار نہیں، جو والدین کا خدمت گزار نہیں، جو والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ اپنے سچے دین پر نہیں ہے، کیونکہ سچے دین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرا بڑا حق والدین کا ہے۔ انسانوں میں سے پہلا اور رب کے بعد دوسرا بڑا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ بد نصیب کہتا ہے کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی نسلیں گزر چکی، یعنی وہ چلے گئے، ان میں سے تو کوئی ایک بھی واپس نہیں آیا۔ کتنا محدود نقطہ نظر ہے۔ رب نے کب وعدہ کیا ہے کہ جانے والے لوٹ کے دنیا میں آئیں گے؟ وہ تو ایک دن ہے، قیامت کا دن، وہ تو حشر کا دن ہوگا جب سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، وہ تو یوم البعث ہے جس دن اٹھایا جانا ہے۔ تو یہ بات حساب کتاب کا انکار کرنے کے لیے کافی نہیں کہ ان تک تو کوئی اٹھ کر نہیں آیا، جب اٹھایا جائے گا تو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی حقیقت کھل جائے اور پھر اس کے مطابق اس دنیا میں عمل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کا حق دینے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ یہ جب ہی ہوگا جب ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس پر استقامت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔